مجھ سے اکثر یہ والدین پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ کون کون سی باتیں سکھائیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ تو میں آج آپ سے چند باتیں عرض کروں گا کہ جو آپ اپنے بچوں کو سکھا کر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے انہیں لائق بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے اپنے بچوں کے اندر رب کے ساتھ محبت کے جتنے طریقے آپ آزما سکتے ہیں آپ ضرور آزمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں اور اسے روشن رکھیں، یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنا بے شک اس کا بہت ثواب ہے۔ ایک حفظ کرنے والا اپنے سینے میں قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر قابل احترام ہے وہ ہر اعتبار سے۔ اگر آپ حفظ نہیں کرا سکے تو اسے تفہیم یعنی کمپریہنشن سمجھ دیں قرآن شریف کی، اور آپ اسے کہیں کہ بیٹا جو کچھ پڑھا ہے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے، یا آپ ان سے بات کریں۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ بنیادی طور پر اپنے بچوں کو سکھانی اور سمجھانی چاہیے۔ اب ذرا معاشرتی اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے ان کو سمجھانی اور سکھانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کام اپنے بچے کو شیئر کرنا سکھائیں، کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے آ کر چیزوں کو۔ اگر وہ سویرے بستہ اٹھا کے جاتا ہے اور شام کو تھکا ہوا واپس آتا ہے اور اس کا دل ہی نہیں کر رہا آپ سے بات کرنے کو، یہ وہ اپنے چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ آتا ہے اور بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے اسکول کی، اپنے کالج کی، اپنی یونیورسٹی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اسے شیئر کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اور جس کو شیئر کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ پھر برائیاں کرنے اور ان کو چھپانے کے معاملات کو ذرا اور طرح سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ اسے شیئر کرنے کی عادت اس میں ڈالیں کہ اسے شیئر کرنا آتا ہو۔ دوسری بات آپ اس بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کروانا اس سے شروع کریں۔ بے شک وہ آج کپڑے کون سے پہننے کا فیصلہ کیوں نہ ہو، بے شک فلاں جگہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے کا فیصلہ کیوں نہ ہو، یعنی وہ والے فیصلے جس میں نقصان کم ہے، وہ والے فیصلے اس کے ساتھ مل کے اسے سپورٹ کریں اور اسے کرنا سکھائیں۔ میں اکثر والدین سے کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے بچے کہہ رہے تھے میں نے یہ والے سوٹ پہننا ہے اور یہ والا سوٹ نہیں پہننا ہے، تو آپ اسے یہ مت کہیں کہ نہیں تم یہ سوٹ نہیں پہن سکتے ہو۔ آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے تم یہی والا سوٹ پہنو، لیکن مجھے اس کی ایک دو وجوہات بتا دو تاکہ تمہارے علم میں ہو کہ کبھی بھی تم کچھ کرنے جاؤ گے تو بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور فیصلہ کرنا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں اسی فیصلے کو لے کر۔ مثال کے طور پر بچوں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، اور ساتھ ہی کچھ بچے کہہ رہے نہیں فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ جانا ہے، تو ہم ان بچوں کے درمیان ایک کمپٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ جانے کے فائدے اور نقصانات آپ تیار کر لیں اور فلاں جگہ جانے کے فائدے اور نقصانات آپ تیار کر لیں، اور دونوں بیٹھ کر یہاں پر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جو فائدے زیادہ بتا دے گا ہم وہ فیصلہ کر لیں گے، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ فیصلے کبھی دلوں کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، اور دلوں کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے پہلے دل خراب ہوتے ہیں اور بعد میں دماغ خراب ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کیوں خراب ہوتے ہیں؟ چونکہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اور جب رشتے خراب ہوتے ہیں تو یقین مانیے وہ کسی نہ کسی غلط فیصلے کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو کبھی دل کی وجہ سے لیا گیا تھا۔ میں پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ کے اوپر میرے پاس ایک امیج آیا، مجھے نہیں پتہ اس میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کافی دیر میں اس کو لے کر سوچتا رہا، چونکہ تھا تو وہ ہنسنے والا لیکن بہت سوچنے پر مجبور اس نے کر دیا۔ وہ ایک صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ان کی ڈگریاں لکھی ہوئی تھیں، اور اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا تھا کہ ریلیٹیوز آر ناٹ الاؤڈ، ریلیٹیوز آر ناٹ پرمیٹڈ۔ اپنے ہی گھر کے باہر وہ جہاں نام کی تختی لگتی ہے وہیں اس تختی کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا۔ کتنا زیادہ تکلیف اس کو ملی ہوگی ان سے کہ جس کو یہ لکھوانا پڑ گیا۔ رشتہ، تعلق، یہ سب کا سب کس کی بھینٹ جا کے چڑھتا ہے؟ یہ جو چھوٹی عمر میں ہم فیصلے کرنا نہیں سیکھتے، ہم دوسروں کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم فیصلہ کرنے لائق ہی نہیں رہتے جب ہمیں خود سے بہت اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیے۔ اور بات جو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ ہے منی مینجمنٹ، یعنی پیسوں کو مینج کرنا۔ آپ کا بچہ اگر 50 روپے لیتا ہے تو اس 50 کا حساب اس سے لیں تاکہ اسے علم ہو کہ حساب دینا پڑتا ہے۔
اور یہ جو ابھی سے حساب آپ اس سے لینا شروع کر دیں گے، یہ اس کی زندگی کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آخرت میں حساب کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو چھوٹا حساب دیتے مجھے کتنا سوچنا پڑتا ہے اور کتنا احتیاط سے اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اس طرح زندگی کا بھی حساب دینا ہے تو اسے بھی سوچ کے خرچ کرنا ہے۔ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، یہ اس سے اس کو درس مل سکتا ہے، اور پھر دیکھے گا وہ سیونگ کی طرف جائے گا۔ اگر اسے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ سیونگ میں کر کس کے لے رہا ہوں، اور پھر وہ فیصلہ وہی جو پہلے سیکھ چکا ہے وہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوگا، اور شیئر کرے اس کے ساتھ۔ میں نے بارہا یہ بات کی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کن کی بات ہے، کہ بچوں کے دکھ بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں۔ شاید W.B. ییٹس نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کے دکھ بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک بچے کو کھلونا چھن جانے پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ شاید کسی کو کسی کے گھر چھن جانے پر، یا کار چھن جانے پر، یا موبائل گر جانے پر ہو سکتی ہے۔ تو جتنا جتنا جس کا ہوتا ہے ایریا، وہ اسی حساب سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو بچوں کو منی مینجمنٹ سکھائیں ان کو، اور منی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایموشن مینجمنٹ سکھائیں، کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، جو اس کے احساسات ہوتے ہیں، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، ان کو بھی مینج کیا جاتا ہے۔ اور آپ اسے وہ سکھا سکتے ہیں جب وہ اپنے بہن بھائیوں میں رہ رہا ہوتا ہے، وہیں جا کر وہ کہیں ایموشنل ہوگا نا۔ وہ اپنے اسکول میں جا رہے، کالج میں جا رہے، یونیورسٹی میں جا رہے، وہاں اس کے ریلیشن شپس بن رہے، وہاں وہ جا کر کہیں ایموشنل ہو رہے ہیں نا۔ تو آپ اس کو ایموشنل مینجمنٹ سکھائیے، جو آپ سکھا سکتے ہیں، جو کہ آپ زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، سکھائیے اس کو۔ ہم لوگ تو خیر ان سب چیزوں کی ٹریننگز باقاعدہ کرواتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں ہم ان کی۔ اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو بل پڑھنا سکھائیے، چونکہ اگر اسے بل پڑھنا آئے گا تو آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوگی، آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی۔ سوئی گیس کا بل پڑھنا، پانی کا بل پڑھنا، یہ ساری چیزیں اسے آنی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ 10ویں 11ویں بچے، جو بچے باہر جانے کی اجازت ہے، انہیں بل بھرنے کی طرف بھی لے کر جائیے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ اگر وقت پر بل نہ بھرا جائے تو کتنا لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور ان قطاروں میں انسان کو کتنا سارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور سٹریس علیحدہ سے ہوتا ہے۔ ساتھ لے کر جائیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین جا کے فارم بھرتے تھے بچوں کے، جب تک وہ لکھ نہیں سکتے تب تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب وہ لکھنے اور پڑھنے لائق ہو جائیں تو اس کے بعد والدین کو اور ایون اساتذہ کو بھی فارمز نہیں بھرنے چاہیے، بلکہ اس بچے سے فارم بھروائیں، چونکہ اس نے زندگی میں فارمز بھرنے آگے جا کر، وہ چاہے چھوٹی سی چٹ کیوں نہ ہو، وہ صرف داخلہ فارم کی حد تک نہیں ہے۔ آپ بینک میں اپنے بچے کو لے کر گئے، وہاں اکاؤنٹ کھلنا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی چیک کیش کروانا ہے، کوئی چیک ڈپازٹ کروانا ہے، کوئی کہیں فارم بھرنا پڑ گیا ہے، اس کو ساتھ لے کے جائیے اور اسے بتائیے کہ یہ سارا پروسیس ہے۔ آپ اس کے ساتھ ضرور رہیے کہ کہیں اسے غلطی ہونے لگے تو وہیں پر آپ اسے درست کر دیں، لیکن اسے اپنے آپ۔ اور اکثر والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ وہ سویرے سویرے بل کے لیے بچے کو بھیج دیا اور وہ دوپہر کو کہیں سے واپس اور کہنے لگا کہ قطار بڑی لمبی تھی تو میں کھڑا تھک گیا واپس آ گیا، پتہ چلتا ہے وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں تھا۔ اور احساس ذمہ داری کبھی بھی بچوں میں بولنے سے نہیں آتا۔ آپ جتنا اپنے بچوں کو بولیں گے، جتنا ان کے سامنے کڑھیں گے، جتنا ان کے سامنے چیخیں گے، چلائیں گے، وہ اتنا آپ سے دور ہوں گے۔ وہ شٹر گرا لیتے ہیں آگے اپنے، آپ کی ساری باتیں ان کے کانوں سے، ان کے دیواروں سے ٹکرا کے واپس آپ تک آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو نہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، یعنی دوسرے معنوں میں انہیں سجھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، اور آپ صرف سڑ کڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ بچپن میں یہ نہیں کر پائے اور بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر ایک کام کیجئے، برداشت سے ان کو اپنے قریب کیجئے، انہیں زیادہ سنیے، اپنی کم سنائیے، انہیں زیادہ سنیے۔ وہ کس کو سنائیں گے؟ جب آپ ان کی نہیں سنیں گے تو پھر باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کی سننے کے لیے، پھر جو ان کے لیے سنیں گے وہ پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اور یہی دنیا کا قانون ہے، جو اپنوں سے پرے ہوتا ہے وہ پھر غیروں میں بٹ جاتا ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ جو اپنوں سے پرے ہوتا ہے وہ غیروں میں بٹ جاتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے غیروں میں نہ بٹیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، تو ان کو سننا شروع کیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یہاں الحمرہ ہال میں ایک سیمینار تھا، وہاں پر مجھے گیسٹ سپیکر کے طور پر بلایا گیا، جہاں مجھے وہ مدرز ڈے تھا، تو وہاں پر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آ کر یہاں سپیچ کرنی ہے۔ میں جب وہاں پر گیا تو میں نے ساری ماؤں سے یہی درخواست کی کہ اپنے بچوں کو سنیں۔ وہ مجھ سے جو سوال کریں کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے، میں انہیں کہتا اپنے بچوں کو سنیں۔
پھر وہ کہتے بچے اگر بولتے ہی رہیں بولتے، ہم کہتے ہیں بولنے دیں، خالی ہونے دیں انہیں، پھر آپ اپنے حصے کی بات ان کے ذات کا حصہ بنا سکیں گے، ادروائز آپ یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اپنے بچوں کو سنیں، جتنا آپ انہیں سنیں گے اتنا آپ ان کی مدد کر سکیں گے، اتنا انہیں اب لوگوں کے متعلق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کیسے کوشش کی جا سکتی ہے اس لائق کر سکیں گے۔ اور اگر آپ انہیں نہیں سنیں گے تو اس کے نقصانات ہیں۔ اور بات جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں رشتہ دار آتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ رشتہ دار آپ کے گھر میں آئیں، تو آپ کے بچوں کو یہ علم تک نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چہرے سے بھی، آپ کے لفظوں سے بھی، آپ کے جملوں سے بھی، چونکہ اس کے ذہن میں وہ بیج مت بوئیں۔ آپ کے پاس بہت سے کانٹیکسٹ ہوگے، آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہوگی ان کے ناپسندیدگی کی، لیکن آپ کے بچے تک وہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، کبھی بھی نہیں پہنچنی چاہیے وہ بات، تاکہ بچے کا دل دماغ ابھی خراب نہ ہو اپنے رشتوں کو لے کر۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، ان کی غیر موجودگی میں اکثر ہوتے ہیں کہ مہمان اٹھے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہر وقت منہ اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں، ہمارا بھی وقت ضائع کیا، ان کا بھی وقت ضائع کیا، بچوں کے پیپر چل رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کس کو سنا رہے ہو؟ وہ تو چلے گئے، اپنے گھر کے اس ماحول میں یہ باتیں بھر رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے دماغوں کو یہ باتیں دے رہے ہیں، تو اس کے نتائج آپ کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ کل کو وہ جملے آج آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بول رہے ہیں، کل کو وہی جملے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بولیں گے، اور اس کی وجہ آپ اور صرف آپ ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں، آپ انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جب کوئی آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے، جب کوئی آئے تو اسے وہاں جا کر کہا کیسے جاتا ہے کہ اب تم جا سکتے ہو۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ میری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے، باقی ہم سب والدین ظاہر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہم ان کی بہتر تربیت کر سکیں، اس پر تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے والدین ایسے نہیں ہوں گے جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو، لیکن ظاہر ہے ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ویڈیو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو اس میں پہلو بیان ہوئے ہیں، اب اس ہر پہلو کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا آپ کیجیے گا، کوشش میں کروں گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔